کبھی تو راز کھلے گا۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ ہماری بخاری میں جو روایت موجود ہے، جس کو آپ باغ فتح والی روایت کہتے ہیں، کہ پاک سیدہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تشریف لے کے، یا کسی کو بھیجا، مختلف روایات آتی ہے، حضرت عباس بھی ساتھ گئے، کسی کو بھیجا بھی، خود بھی تشریف لے کے گئی، ساری روایات جمع کر رہا ہوں، ہماری سیاست بھری پڑی، تو انہوں نے اپنا جو ہے فدق کا مطالبہ کیا، یہ اپنا میراث کا مطالبہ کیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی لا نورث ما ترکنا صدقۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہو۔ تو لہٰذا یہ فدق جو ہے یا خیبر کی جتنے بھی مال ہیں، جتنے بھی زمینیں ہیں، وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو اس پر وہ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں کہ پاک سیدہ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئی، تو تعلق ختم کر لیا، عادت فاجرات کے الفاظ لکھے ہوئے، ہاں جی لکھا ہوا بالکل، لا تکلمہ حتی ماتت، کہ جب تک بی بی حیات رہیں، اہل سنت کے پوائنٹ آف ویو سے 6 ماہ، اہل تشیع میں 60 دن بھی ہیں، 90 دن بھی ہیں، جب تک بی بی حیات رہیں تو انہوں نے ابوبکر صدیق سے کلام تک نہیں کیا، تعلق ختم کر دیا، اور مولا علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ علی جو رات کی تاریکی میں میری نماز پڑھا دینا، نماز جنازہ۔ تو اسی طرح ہوا بخاری میں لکھا ہوا کہ مولا علی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ رات کو پڑھا دی، اور ابوبکر اور عمر دونوں کو اطلاع نہ تھی، بخاری میں لکھا ہوا، کسی اور کتاب کا، ہاں لفظ بلفظ بتا رہا ہوں، دونوں کو دعوت نہیں دی، خبر تک نہیں دی، ان کو بلایا بھی نہیں ہے، رات کو تدفین کر دی۔ مگر جنازہ پڑھانے کی بھی روایت موجود ہے، وہ دیگر کتب میں لو لیول کی جو ہماری کتابیں ہیں، طبقات ابن سعد ہوگی، تاریخی کتب میں انہوں نے وہ لے کے آیا، اس پر بھی میں بات کر سکتا ہوں، یعنی وہ ساری میڈ ان دمشق ہیں۔ ایک طرف ہمارے جتنے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے، ایسے امام زاہبی نے بھی کہا ہے، اوپر تک ہر ایک کا اس پہ اجماع ہے، صحیح بخاری کی صحت کے حوالے سے، صحیح ہے تو ویسے ٹھیک ہو گیا۔ تو جو بخاری میں روایت آ گئی، ٹھیک ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جس میں کنٹریڈکشن نہ ہو، کوئی تضاد نہ ہو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، بخاری میں آ جائے، دوسری میں بھی آ جائے، اس میں تضاد آ رہا ہے۔ بخاری میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحیح مسلم میں، مستدرک للحاکم میں، یہ بڑی کتابیں بتا رہا ہوں میں احادیث کی، ان میں موجود ہے کہ پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی، اور شیخین کو بلایا تک نہیں، دعوت تک نہیں تھی، یہ لکھا ہوا ہے۔ جو نیچے لیول کی کتابیں ہیں اس میں یہ روایت ملتی ہے، تو ہم ان کو پکڑیں کہ نیچے والی کو پکڑیں۔ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں سے بڑے آگے، فلاں سے بڑے آگے، تو یہاں آ کے یہ معیار آپ کا کیوں بدل جاتا ہے؟ یہاں بھی بڑوں کو پڑھیں نا، ان کو دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں، بخاری کیا لکھ رہے ہیں، مسلم کیا لکھ رہے ہیں، اور یہ صحیح سند ہے، اس کی سند میں بھی ذوف نہیں ہے، اتصال ہے، بالکل حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی ہے۔ یہ میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں کیٹاگوریکلی، مولا علی علیہ السلام نے اپنا جائز کام بھی پاک سیدہ کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، دوسری شادی نہیں کی۔ اب ہم یہ بات مان لیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا لا نورث ما ترکنا ہوا صدقۃ، حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، کوئی وارث نہیں بنتا، وہ جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا میں شرعی کام جو ہے اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ مولا علی علیہ السلام نے پاک سیدہ کی خاطر شرعی کام ترک کر دیا، سیدہ ناراض نہ ہو۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے سیدہ، حضور نے یہ فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، لیکن آپ آ گئی، آخری جملہ، آپ آ گئی ہیں، آپ تشریف لے آئی ہیں، یہ سارا کچھ آپ کے بابا کا اور آپ کا ہی تو ہے، ہمارا کیا ہے؟ سارا کچھ میں بھی آپ کا ہی نوکر، آپ کا ہی غلام ہوں، آپ کے بابا کا ہی غلام ہوں، یہ سارا کچھ آپ ہی کا تو ہے، سارا کچھ آپ کے قدموں پہ کبھی تو راز کھلے گا، کبھی تو